ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے چینل تعلیم القرآن پر تجوید القرآن کورس کا سلسلہ جاری ہے اور وقتاً فوقتاً ہم تجوید کے بہت سارے قواعد سیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی ہماری کلاس ہے حروف قریب الصوت کے متعلق، یعنی ایسے حروف آج ہم سیکھیں گے جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں لیکن قرآن پڑھتے وقت ان کی آوازوں میں واضح فرق کس طرح سے کیا جاتا ہے، ان کی ادائیگی کا خاص خیال کس طرح سے رکھا جاتا ہے۔ آج ہم ان حروف کے متعلق واضح فرق جانیں گے اور قرآن کی بہتر تلاوت اس طرح سے کرنا سیکھیں گے۔ تو آئیے آج ہم سیکھتے ہیں حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف۔ یہ حروف 16 ہیں: تا، طا، ثا، سین، صاد، ح، ہ، عین، حمزہ، ضاد، دال، ذال، ذا، ظا، قاف، کاف۔ یہ ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن کے مخرج ایک جیسے ہیں۔ ہم نے حروف تہجی کی تختی میں پڑھا تھا کہ تا اور طا کا مخرج ایک جیسا ہے، لیکن ان کا واضح فرق کس طرح سے کیا جائے گا کہ تا کو باریک آواز میں پڑھا جاتا ہے اور طا کو موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ تا، طا، تا، طا۔ اگر ہم ان کو مخرج کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ان کا مخرج ایک ہے۔ جیسے زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ والے حصے سے لگے گی تو تا اور طا ادا ہوگا، لیکن یہاں ہم حروف قریب الصوت یعنی ایک جیسی آواز والے حروف پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے واضح فرق اس میں یہ کرنا ہے کہ تا کو باریک اور طا کو موٹا پڑھیں گے۔ تا، طا۔ جیسے ایک حرف آتا ہے تطلع، تطلع، یہ تا بھی آ گیا اور طا بھی آ گیا۔ اب ہم نے ان میں فرق کس طرح سے کیا؟ تطلع، تطلع، تطلع۔ یہ ہمارا تا اور طا کا فرق ہوا کہ تا اور طا والے حروف کو کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ تا کی آواز کو باریک اور طا کی آواز کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ تطلع، تا، طا۔ اگلا حرف ہے ثا، سین، صاد۔ اب یہ ثا کا ہم نے پڑھا کہ اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ ثا کے متعلق ہم نے پڑھا کہ اسے نرمی سے پڑھا جاتا ہے جب زبان کی نوک اوپر اور نیچے دونوں کے دانتوں کے درمیان میں لگے گی تو ثا ادا ہوگا۔ یہی مخرج ہم نے زا، سین اور صاد کے متعلق پڑھا۔ سین اور صاد کا ایک مخرج، ثا کا ایک مخرج۔ اب ان کی آوازیں ایک جیسی ہیں جس کی وجہ سے ہم واضح فرق نہیں کر سکتے، اس لیے ہم مخرج کے لحاظ سے بھی ان کی ادائیگی کریں گے اور حروف کے لحاظ سے کہ یہ مستعلیہ حروف ہے، یہ نرمی۔ اثقلت، سا کو ہم نے باریک پڑھا۔ آگے آ جاتا ہے استغفرو، استغفرو، اس کی آواز آئے گی، اس میں ہم نرم پڑھ رہے ہیں۔ اثقلت، استغفرو، استغفرو۔ اگلا حرف ہے صاد، تو صا کی مثال ہم پڑھتے ہیں صبرن، صبرن، صب۔ ہم نے یہاں سب نہیں کیا، سب نہیں کیا، صب، صا کی آواز کو واضح کیا۔ تینوں حروف کا ہم نے واضح فرق کیسے کیا؟ ثا، سین، صاد۔ حروف سے دیکھیں، اثقلت، اثقلت۔ ثا میں کوئی سیٹی کی آواز، سختی کی آواز نہیں آ رہی، بالکل نرمی سے۔ اثقلت۔ اگلا حرف ہے سین، استغفرو،
اس کی آواز واضح کریں گے، استغفرو. اگلا حرف ہے صاد، صبرن، صبرن، صبرن. یہ ہمارے 5 حروف ہو گئے. اگلے 2 حرف ہیں ہا اور ہا. ہم نے حروف تہجی میں پڑھا کہ یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں. ہا جو ہے وہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے اور ہا جو ہے وہ حلق کے آخر سے ادا ہوتا ہے. ہا حلق کے درمیان سے اور ہا حلق کے آخر سے ادا ہوتا ہے. اب ان دونوں کا واضح فرق ہم مخرج کے لحاظ سے بھی کریں گے اور آواز میں بھی کریں گے کہ ہا اور ہا کی کیا ادائیگی ہے. ہا، 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 ہا. اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں، وَضُحَاهَا، وَضُحَاهَا. یہ بھی ہا آیا، یہ بھی ہا آیا، لیکن اس کو ہم نے ادا کرنا ہے حلق کے درمیان سے، حلق کے درمیان سے، اور اس ہا کو ہم نے ادا کرنا ہے حلق کے آخر سے. تو سورۃ الشمس کی پہلی آیت کا میں نے ایک حرف لیا، وَضُحَاهَا، وَضُحَاهَا. یعنی ہم نے ہا اور ہا میں واضح فرق کیا. ہا حلق کے درمیان سے اور ہا حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے. اس کی آواز کو ایسا ظاہر کرنا ہے جیسے ٹھنڈی آواز آ رہی ہے، جیسے ٹھنڈا سانس لیا جا رہا ہے. ہا، ہا. اس کو ہم حلق کے آخری حصے سے سینے کی طرف سے جب نکالیں گے تو یہ ہمیں محسوس ہونا. اگلا حرف ہے عین اور حمزہ. اسی طرح عین اور حمزہ حلق کے درمیان والے حصے سے عین ادا ہوگا اور حلق کے آخری حصے سے حمزہ ادا ہوگا. جیسے حلق کے درمیان والے حصے سے ہا ادا ہوا، اسی طرح حلق کے درمیان والے حصے سے عین ادا ہوگا. تو عین کو ہم پڑھیں گے کس طرح سے، وَعْبُدْ، وَعْبُدْ. وَعْبُدْ. ہم نے پڑھا جب الف کے اوپر زبر، زیر پیش یا کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو اسے بھی ہم حمزہ میں بدل دیتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیں کہ وَعْبُدْ میں حمزہ اور عین دونوں حروف کٹھے آئے ہیں. اب یہاں پر ہم نے حمزہ کو بھی واضح کرنا ہے اور عین کو بھی واضح کرنا ہے. تو ہم کس طرح سے پڑھیں گے، وَعْبُدْ، وا کی آواز، عین کی آواز نکال رہے ہیں ہم، وَعْبُدْ، وَعْبُدْ. وا پر عین کی آواز نکال رہے ہیں، وَعْبُدْ. اس کی آواز سمپل حمزہ آ، جھٹکے والی آواز آ، اس کی بھی آ. لیکن عین کی آواز کو ہم حلق کے درمیان سے نکالتے ہیں، عین، عین. تو ہم نے وَعْبُدْ پر ظاہر کیا، وَعْبُدْ، وَعْبُدْ. اگلے حرف ہیں ضاد اور دال. ضاد اور دال. ضاد مستعلیہ ہے. ضاد کے متعلق ہم نے پڑھا کہ یہ حروف مستعلیہ ہے، یعنی موٹی آواز میں پڑھے جانے والا حروف ہے. اور دال جو ہے وہ اسی طرح زبان کی نوک جب اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگے گی تو دال ادا ہوگا، لیکن اس کو باریک آواز میں پڑھا جائے گا. تو ان میں واضح فرق کیا جائے گا. ضاد، ضاد. جیسے سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے وَلَدَّالِّينَ، ہم وہاں پر وَلَدَّ نہیں کریں گے، وہ غلط ہوگا. وَلَدَّالِّينَ، یعنی ضاد پر ہمیں ضاد ہی ادا کرنا ہے. حروف کے مخرج یا ادائیگی بدل دینے سے ہم اس کا ٹوٹلی مطلب بھی بدل دیتے ہیں. وَلَدَّالِّينَ، یہاں ہم ضاد ادا کر رہے ہیں، وَلَدَّالِّينَ. یہاں ہم نے دال کو نہیں پڑھنا، دال بالکل نرمی سے پڑھا جائے گا اور ضاد کو ہم اگر ہم یہ کر دیں گے اقرا، تو یہ ہمارا کاف یہ والا ادا نہیں ہو رہا اور ہم نے ٹوٹلی مطلب لفظ کو بدل کر چینج کر دیا کہ اقرا اور اقرا میں کتنا فرق کیا اور ہم نے حرف کو ٹوٹلی چینج کر دیا. اس لیے ان 16 حروف میں خاص طور پر موازنہ کیا جائے گا اور فرق کے لحاظ سے ہی پڑھا جائے گا. اگلا حرف ہے کاف.
تو کاف اور قاف کی ادائیگی میں ہم کس طرح سے فرق رکھیں گے؟ قاف ہے اقرا، اگلا حرف کاف کے متعلق ہے اخرجت کا، اخرجت کا، اخرجت کا، یہاں ہم جت کا پر قو نہیں پڑھ سکتے، کا ہی پڑھیں گے، اخرجت کا، اخرجت کا، یہاں ہم یہ قاف نہیں ادا کر رہے، اس کاف کو ہی ادا کرنا ہے، ہم یہاں یہ نہیں کر سکتے اخرجت کو، تو یہ غلط کر رہے ہیں، ہم اخرجت کا ہی پڑھیں گے کیونکہ اس کا مخرج اور ہے، اس کا مخرج اور ہے، دونوں میں واضح فرق ان کی آواز سے بھی کیا جائے گا۔ قاف کو ہم اقرا، قاف کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ والا کاف ہے تو اس کو ہم باریک پڑھ رہے ہیں، جیسے حرف ہے زہراکا، زہراکا، تو یہاں پر یہ والا باریک کاف ادا ہو رہا ہے زہراکا۔ تو یہ ہم نے پڑھے حروف قریب الصوت، حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف، یہ حروف 16 ہیں، آپ اس کو اپنی نوٹ بک پر بھی نوٹ کریں اور ان کو زبانی بھی یاد کریں کہ ایسے کون سے حروف ہیں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں لیکن قرآن پڑھتے وقت ان کا واضح فرق کیا جاتا ہے اور ان کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ کس حرف کی کس طرح سے ادائیگی کی جائے گی۔ انشاءاللہ ان حروف سے ہماری تلاوت بہت اچھی ہوگی اگر ہم ان حروف کو یاد کریں گے اور ان حروف کا واضح فرق کر کے قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کی ہر غلطی درست ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔